نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ ہمدانی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد جابر علی شاہ ہمدانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی اور حضرت قبلہ پیر سید اقرار حسین شاہ ہمدانی، اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کہکشاں کی صورت ہے، یہ گلدستہ سجا ہے اور آپ کی نگاہوں کو گویا تراوٹ بخش رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے کو آباد رکھے اور اپنے کرم سے ہمیں ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور غوث زماں حضرت پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور ان ہستیوں کے بارے میں تو میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ نہ کر پاؤں گا۔ آپ کے عقیدتوں محبتوں کے محور ہیں، مرکز ہیں، ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار، ان کے ماہ و سال، ان کی عادات، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی توجہات اور ان کی عنایات، یہ سب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ مجھے تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو جو شان عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کس انداز سے کرنا چاہیے۔ خود رب کائنات نے فرمایا الا، علماء جانتے ہیں ان کے سامنے یہ جسارت کرنا یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی اعزاز ہو تو وہ آزمائش کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ رب کائنات نے تنبیہ فرمائی، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مولا جو تیرے ولی ہیں، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو۔ اب میں وہاں یہ گردان نہ بتاؤں کہ جناب یہ ولی مشتق ہے ولا سے، اور ولا کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات اس مختصر وقت میں مکمل کر لوں۔ ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ کے حوصلے اور صبر کو زیادہ نہیں آزمانا چاہیے۔ حضرات مکرم، میں سوچنے لگا کہ مولا وہ تیرے محبوب ہیں، وہ تیرے دوست ہیں، وہ تیرے مقرب ہیں، تیرے ولی ہیں، تو ظاہر ہے انہیں خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے، لیکن مولا اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی آ کر مجھے کہے کہ قاضی صاحب ذرا خبردار رہیے، آپ کا جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اسے کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر اس کو کوئی خوف غم نہیں ہے تو اللہ اسے خوش رکھے، مجھے خبردار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو اسے کوئی پنگا نہیں لیا ہوا، پنجہ آزمائی نہیں کی ہوئی، میری اس سے کوئی مخالفت نہیں، کوئی زنجر زمین کا جھگڑا نہیں، تو مجھے خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مولا وہ تیرے ولی ہیں، تیرے محبوب ہیں، اگر وہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں اور تیری امان میں ہے، تیری پناہ میں ہے، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے، اس میں خبردار کرنے کی کون سی بات ہے؟ حضرات مکرم، اس بات کو اس انداز سے سمجھیے، آج کل تو جب ارباب اقتدار آتے ہیں تو ان کے ساتھ گھوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی، میں ذرا احتیاط سے بولوں، کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ تمام تکلفات نہیں ہوتے تھے، تو اگر اس وقت کوئی بادشاہ نے مثلا آنا ہے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ممکن ہے کہ آپ نے افسانوں میں، ناولز میں، کہانیوں میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا ہو کہ اس وقت ہوتا یہ تھا
کہ جب بادشاہ کی سواری آتی تھی تو اس سے پہلے نقیب آواز لگاتا تھا، با ادب، ذل الہی، تشریف فرما ہونے والے۔ اب فرض کیجئے کہ پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جہاں پناہ، جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ کوئی شخص جائے اور نقیب سے پوچھے کہ بھائی بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر دیں، مال چھپا لیں؟ کوئی قاتل دہشت گرد خونی تو نہیں آ رہا کہ ہم جانیں بچا کے بھاگ جائیں؟ بھئی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ آج کل اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو معذرت۔ حضرات مکرم، اگر کسی نے نقیب سے پوچھا ہوگا کہ جناب یہ بتائیے آپ یہ خبردار کیوں کر رہے ہیں، کوئی خونی قاتل نہیں آ رہا، کوئی دہشت گرد نہیں آ رہا، کوئی چور ڈاکو نہیں آ رہا، بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، خبردار کرنے کی بات کیا ہے؟ تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تجھے اس لیے خبردار نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا خونی قاتل آ رہا ہے، جان یا مال بچانے کی فکر کرو۔ ارے نہیں، تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی اور لا علمی میں ممکن ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ پھسل جائے، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور بادشاہ کے قہر و غضب کو تم دعوت دے بیٹھو، بادشاہ ناراض ہو جائے اور تم اس کے قہر کا نشانہ بن جاؤ، اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ ذرا اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ذرا وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے میں اس لیے مشکل ہے کہ وقت کی گنجائش کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، خوف اور غم، اگر آپ ان دونوں پہ غور کریں تو یہ چیز ایک ہی ہے۔ خوف اور غم چیز ایک ہے، فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں، الیکشن ہو چکے، ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں، امتحان ہو چکے، فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ یارو چیز ایک ہی ہے، فرق ہے تو زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اور رب کائنات فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ یارو میں اگر اپنے انداز میں بیان کروں تو یوں عرض کروں گا، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ارے یہ تو میری پناہ میں ہیں، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آنے والا زمانہ آتا رہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، اور گزرنے والا زمانہ گزر جائے، ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے یہ میرے ولی، ان کا تو زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ حضرات مکرم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان رب کائنات نے جب قرآن میں بیان کی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا جب ولیوں کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، تو بتائیے ان کو پہچانیں گے کیسے؟ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، چہرے پر نظر پڑے تو خدا کی یاد کا چاند دل کے آنگن میں اتر آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں ایک واقعہ سناؤں، لیکن جن بزرگ کا ذکر ہے خدا نخواستہ ان کی برائی مقصود نہیں، میں نام بھی نہیں لیتا کہ کہیں کوئی غیبت کا پہلو نہ نکلے، وہ میرے کرم فرما ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سندھ کی ایک بہت مشہور گدی ہے، نام نہیں لوں گا، بڑی شفقت فرماتے ہیں مجھ پر۔ میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے، اپنے حجرے خاص میں لے کے بیٹھے، گرمیوں کا موسم تھا، ان کا خلیفہ وہ ہر چند منٹ کے بعد آ کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیوں بار بار شکل دکھا رہا ہے؟ کہنے لگے دراصل کچھ لوگوں کو وقت دیا تھا، وہ آئے بیٹھے ہیں، ذرا یاد دہانی کرا رہا ہے۔ میں نے کہا پھر ان کو فارغ کرائیے تاکہ ہم تسلی سے بات کر سکیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہے تو میں ہو آتا ہوں۔ اب جانے لگے، جانے سے پہلے انہوں نے ذرا الماری کھول کے کوئی کریم لگائی چہرے پہ۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا میں سوچتا کہ کوئی موئسچرائزنگ کریم ہے، ذرا ڈرائی ہو گئی ہوگی اسکن، لیکن گرمیوں کا موسم تھا۔ میں نے کہا حضرت خیر ہے، کریم لگا رہے ہیں، کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں نہیں، وہ دراصل مرید آتے ہیں نا، وہ پیر کے چہرے پر نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جب نور میک اپ کے سہارے اتر رہا ہو
تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل تو ہو جائے گی پہچاننے میں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی سوچے کہ جناب یہ آپ عجیب بات کریں، بایزید بستامی نے کیا ولی کی شان کو اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل؟ نہیں یارو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بھئی آپ حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ جناب بتائیے یہاں پر کوئی سیالکوٹ کا بندہ ہے، ذرا دیکھ کے پہچانیے، کیا پہچان لیں گے؟ کوئی کہے کوئی حیدرآباد سے آیا ہوا ہے، ذرا اس کو پہچانیے، پہچان لیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ ایک انگریز آیا ہوا ہے، ذرا دیکھ کو پہچانو، پہچان لیں گے کہ نہیں؟ پہچان لیں گے، کیونکہ اس کا رنگ روپ، اس کی وضع قطع، اس کا انداز وہ بالکل مختلف ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ اب بتائیے اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ جب اس جیسا کوئی اور نہیں ہے تو اسے پہچاننا تو آسان ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اب پہچانے تو کیسے پہچانے؟ حضرات مکرم، اب ولیوں کی پہچان کے بارے میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر وہ عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ لوگ کبھی اپنی عقیدت کے ہاتھوں کسی کے ہاتھ بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی مال لوٹ لیتا ہے، کبھی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور لوگ بھی ہمیں تانے دے رہے ہوتے ہیں، یار یہ سنی لوگ بھی عجیب لوگ ہیں۔ روز اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ جناب یہ جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر بھی پہنچ جاتے ہیں آستانوں پہ۔ میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، حضرت 2-3 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے۔ اچھا آج کل جو بچے ہیں ان کے سامنے ٹھگ کا لفظ بولے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹھگ کہتے کسی ہیں۔ کیا ٹھگ فوت ہو گئے ہیں؟ موجود ہیں نا، لیکن ان کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ٹھگوں نے جعلی پیر کہلانا شروع کر دیا ہے۔ بھائی جعلی پیر کیا مطلب؟ پیر تو پیر ہوتا ہے، تو جو جعلی پیر نہیں ہے وہ ٹھگ ہیں، ان سے بچو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ٹھگ ہیں، ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جناب آپ تو سوال کا جواب دے رہے تھے، آپ نے سرے سے کہہ دیا پیر ہی نہیں ہے، جعلی پیر نہیں ہے، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ چلیے جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے بے شک میں مانتا ہوں جعلی پیروں کے بارے میں خبریں آتی ہیں، لیکن جعلی کرنسی کے بارے میں بھی تو خبریں آتی ہیں کہ بھئی آج کل جعلی کرنسی بہت سرکولیشن میں ہے، ذرا خیال رکھیں۔ جعلی کرنسی چھاپنے والا پریس پکڑا گیا ہے یا اس گروہ کے ارکان پکڑے گئے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں۔ کبھی کسی نے کہا آپ سے کہ جی آج کل جعلی کرنسی بہت پھیل گئی ہے تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں۔ تو یارو سوچو، اگر جعلی کرنسی بہت پھیل گئی ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھو، کھرے کھوٹے کی پہچان رکھو، اصلی نقلی کی شناخت رکھو، کہیں کسی چکر میں نہ پھنس جانا۔ تو اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں فقیروں کو چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ یا اس کو زیادہ آسان طریقے سے میں سمجھاؤں اور بات ختم کروں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا، غالباً تقریباً 15 برس پہلے کی بات ہے، جب پہلی بار 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا۔ یہ ذرا آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو میں بول سکوں گا، ورنہ میں اجازت لے لوں گا۔ حضرات مکرم 5000 کا نوٹ پہلی بار جب ایشو ہوا تو یہ کوئی 14-15 برس پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے 5000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات آپ کی یادداشت میں ہوگی، ظاہر ہے کہ کوئی میں صدیوں پرانی بات تو نہیں کر رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر کوئی اس وقت 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں چلتا۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں، ورنہ ان کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ مسئلہ ہے پہچانے کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کشف و کرامات یہ ہے پیروں فقیروں کی پہچان۔ نہیں، جو پہچان رب کائنات نے قرآن میں بتائی ہے، اگر اس کو بھلاؤ گے تو بے وقوف بنو گے۔
جب اللہ نے ان کی شان بیان کی، ساتھ پہچان بھی بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا ایمان نہ ہو، اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی صاحب تقوی نہ ہو، اگر عبادت و ریاضت اور اگر اپنے عمل کے حوالے سے وہ معیار سے گرا ہوا ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے جو پہچان بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھو تو پھر انشاءاللہ بھٹکنے سے محفوظ رہو گے۔ مولا ہم جس آستانے پر آئے ہیں، مولا اپنے کرم سے اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا اور ہمیں ان سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرما، اور یہ فیض جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے